بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تقضي يومك في المدرسة؟ كيف من کیسے، تقضی من گزارنا، یومک اپنا دن، فی المدرسۃ مدرسہ میں. تم مدرسہ میں اپنا دن کیسے گزارتے ہو، اس کا ترجمہ یہ کریں گے. تم اپنے دن کو مدرسہ میں کیسے گزارتے ہو، اسی عنوان سے یہ سبق ہے. متى تنام لیلا فی المدرسۃ؟ متى تنام لیلا فی المدرسۃ؟ تم مدرسہ میں کب سوتے ہو، رات میں کب سوتے ہو. متى مانے کب، تنام مانے سونا، لیلا مانے رات، فی المدرسۃ مدرسہ میں. تم رات کو مدرسہ میں کب سوتے ہو، تم رات کو مدرسہ میں کب سوتے ہو. انام الساعة 10 والنصف عادة وقد انام مبکرا او متأخرا. انام واحد متکلم کا صیغہ ہے، انامو کو معنی سونا، الساعة 10 والنصف، الساعہ معنی گھڑی، گھنٹہ، العاشر معنی 10 بجے، والنصف اور آدھا یعنی 10:30 بجے. عادتاً معنی معمول کے مطابق، وقد معنی کبھی کبھی، انامو معنی میں سوتا ہوں، مبکراً صبح سویرے جلدی، اور متاخراً یا تاخیر سے. تو پورے کا ترجمہ ہے میں عموماً 10:30 بجے سوتا ہوں. عادتاً کا ترجمہ یہاں پہ کیا گیا ہے عموماً. میں عموماً 10:30 بجے سوتا ہوں، اور کبھی کبھار، وقت کا ترجمہ ہو رہا ہے قد کا، کبھی کبھار، اور کبھی کبھار جلدی اور کبھی تاخیر سے. انام الساعة 10 والنصف عادة وقد انام مبکرا او متأخرا. میں عموماً 10:30 بجے سوتا ہوں، اور کبھی کبھار جلدی اور کبھی تاخیر سے. هل هناك وقت مقرر للنوم من قبل المدرسة؟ حل معنی کیا، حل ہونا کا کیا یہاں یعنی کیا مدرسہ میں. وقت مقرر سونے کا وقت ہے، وقت مقرر للنوم کیا مدرسہ میں سونے کا وقت مقرر ہے، من قبل المدرسة مدرسے کی جانب سے. کیا مدرسہ کی طرف سے سونے کا کوئی وقت مقرر ہے، من قبل المدرسة مدرسے کی جانب سے. وقت مقرر للنوم سونے کا وقت مقرر ہے، حل ہونا کا یہاں. کیا مدرسہ کی طرف سے سونے کا کوئی وقت مقرر ہے؟ نعم، جی ہاں. الوقت المقرر للنوم 10 والنصف. جی ہاں، الوقت المقرر للنوم سونے کا وقت مقرر ہے، 10 والنصف 10:30 بجے. الوقت المقررة للنوم 10 والنصف. ہاں، سونے کا وقت 10:30 بجے مقرر ہے. من المشرف على تنویم الطلبة. من المشرف، من المشرف على تنویم الطلبة، طلبہ کو سلانے کی ذمہ داری کس کی ہے. مشرف معنی ذمہ داری، طلبہ کو سلانے کی ذمہ داری کس کی ہے. من معنی کس کی، من معنی کون ہوتا ہے، لیکن اب کس کی ترجمہ کیا جائے گا. من المشرف سلانے کی ذمہ داری، علی تنویم الطلبہ طلبہ کو سلانے کی ذمہ داری کس کی ہے. آگے جواب ہے الشیخ الفلانی هو المشرف على تنویم الطلبة وعلى ایقاظهم. الشیخ الفلانی هو المشرف على تنویم الطلبة وعلى ایقاظهم. فلاں استاذ کے ذمے طلبہ کو سلانا اور جگانا ہے. فلاں استاذ کے ذمے طلبہ کو سلانا اور جگانے کی ذمہ داری ہے. گویا کہ الشیخ الفلانی هو المشرف على تنویم الطلبة وعلى ایقاظهم. ایقظ یقظ ایقاظا کا معنی آتا جگانا. مشرف معنی ذمہ دار، تنویم معنی جگانا، تنویم معنی سلانا، اور ایقاظ معنی جگانا. متى يستيقظ الطلبة صباحا؟
طلبہ صبح کس وقت اٹھتے ہیں؟ متى یستیقظون کس وقت اٹھتے ہیں؟ الطلبۃ طلبہ صباحا صبح میں طلبہ کس وقت اٹھتے ہیں؟ یستیقظون قبل الفجر بنصف ساعة تقریباً طلبہ فجر سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے اٹھتے ہیں. طلبہ فجر سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے اٹھتے ہیں. یستیقظون قبل الفجر بنصف ساعة تقریباً. الا تتہجدون کیا تم تہجد نہیں پڑھتے؟ کسی سے پوچھنا ہو الا تتہجدوا کیا تم تہجد نہیں پڑھتے؟ کسی سے بولنا ہو کیا تم تہجد پڑھتے ہو؟ کیا تم تہجد نہیں پڑھتے ہو؟ تو جواب کیا سوال عربی میں کیا بولیں گے؟ الا تتہجدوا کیا تم تہجد نہیں پڑھتے؟ بلا کیوں نہیں. اتہجد وللہ الشکر والثناء. الا بلا کیوں نہیں، اللہ کا شکر ہے میں تہجد پڑھتا ہوں. وللہ الشکر والثناء اللہ کا شکر اور ثنا ہے، تعریف ہے، میں تہجد پڑھتا ہوں. اتہجد میں تہجد پڑھتا ہوں. للہ الشکر والثناء. متى تقام صلاة الفجر فجر کی نماز کب ہوتی ہے؟ فجر کی نماز کب ہوتی ہے؟ ایک یہاں پہ غلطی کرتے ہیں لوگ، فجر بولتے ہیں، فجر نہیں ہوتا بلکہ فجر ہوتا ہے. متى تقام صلاة الفجر فجر کی نماز کب ہوتی ہے؟ تقام صلاة الفجر الساعة الخامسة فجر کی نماز 5 بجے ہوتی ہے. فجر کی نماز 5 بجے ہوتی ہے. من یصلی بکم صلاة الفجر فجر کی نماز کون پڑھاتا ہے؟ فجر کی نماز کون پڑھاتا ہے؟ من یصلی بکم صلاة الفجر الشیخ الفلانی یصلی بنا صلاة الفجر. فلاں استاذ ہمیں فجر کی نماز پڑھاتے ہیں. الشیخ الفلانی فلاں استاذ یصلی بنا نماز پڑھاتے ہیں. صلاة الفجر فجر کی نماز. فلاں استاذ ہمیں فجر کی نماز پڑھاتے ہیں. بنا کا معنی ہمیں یہاں کے معنی ہوگا. ماذا عملكم بعد صلاة الفجر ماذا عملكم بعد صلاة الفجر تم لوگ فجر کے بعد کیا کرتے ہو؟ تم لوگ فجر کے بعد کیا کرتے ہو؟ بعد الفجر مباشرة نتلو شيئا من القرآن الكريم ثم نقوم بالرياضة البدنية. بالریاضت البدنیہ مناتا ورزش. بعد الفجر فجر کے بعد مباشرتاً فوراً نتلو شیئا من القرآن الکریم نتلو ہم تلاوت کرتے ہیں شیئا تھوڑا سا حصہ من القرآن الکریم قرآن کریم میں سے. ثم پھر نقوم بالریاضت البدنیہ پھر ہم ورزش کرتے ہیں. اس کا ترجمہ انہوں نے کیا فجر کے فوراً بعد ہم قرآن کریم کی کچھ تلاوت کرتے ہیں پھر ورزش کرتے ہیں. متى تتناولون الفطور والغداء تم ناشتہ اور دوپہر کا کھانا کب کھاتے ہو؟ فطور مانے ناشتہ، الغداء مانے دوپہر کا کھانا، تتناول مانے کھانا، تم کھانا کھانا. تم ناشتہ اور دوپہر کا کھانا کب کھاتے ہو؟ اما الفطور فتناوله الساعة 7:30 واما الغداء فالساعة 11:10. اما الفطور بہرحال ناشتہ، بہرحال جہاں تک ناشتہ کا تعلق ہے، فتناولہ تو میں اس کو کھاتا ہوں، الساعة 7:30 7 بجے والنصف اور آدھا یعنی 7:30 بجے. ہم ناشتہ 7:30 بجے کرتے ہیں. واما الغداء اور دوپہر کا کھانا فالساعة 11:10 والنصف 11:30 بجے کھاتے ہیں. ہم ناشتہ 7:30 بجے اور دوپہر کا کھانا 11:30 بجے کھاتے ہیں. وہ ایک ہر مدرسے میں ایک ہی حال ہے. متى تبدأ دروسك تمہارے اسباق کب شروع ہوتے ہیں؟ تبدأ الدروس من 7:30 ولنا 4 حصص حصة للنحو وأخرى للصرف والثالثة للأدب والرابعة للفقه. ہمارے اسباق 7:30 بجے شروع ہوتے ہیں اور ہمارے 4 درس ہوتے ہیں، ایک نحو کا، دوسرا صرف کا، تیسرا ادب کا اور چوتھا فقہ کا.
حل غبت عن دروسک قط، کیا تم کبھی اسباق سے غائب ہوئے ہو؟ کیا تم کبھی سبق سے غیر حاضر ہوئے ہو؟ جواب ہے نعم، اغیب احیانا ولکن احاول ان اواظف علی الحضور. ہاں نعم، جی ہاں، اغیب احیانا، کبھی کبھی غائب ہو جاتا ہوں، ولکن احاول ان اواظف، لیکن میں کوشش کرتا ہوں پابندی کرنے کی. ہاں میں کبھی کبھار چھٹی کر لیتا ہوں، لیکن میں ہمیشہ حاضری کی کوشش کرتا ہوں. متی تذاکرون الدروس، تم سبق کا تکرار کب کرتے ہو؟ متی تذاکرون الدروس، تم سبق کا تکرار کب کرتے ہو؟ نذاکرها بعد الظہر الی العصر، ہم سبق کا تکرار ظہر سے عصر تک کرتے ہیں. ہم سبق کا تکرار ظہر سے عصر تک کرتے ہیں. الا تقیلون، کیا تم قیلولہ نہیں کرتے ہو؟ والقیلولۃ من السنت، جبکہ قیلولہ سنت ہے. انہوں نے ترجمہ کیا ہے کیا تم قیلولہ نہیں کرتے جبکہ وہ سنت ہے؟ بلا، کیوں نہیں. نقیل قبل الظہر لساعتین، 2 گھنٹہ. کیوں نہیں، ہم ظہر سے پہلے 2 گھنٹے قیلولہ کرتے ہیں. لساعتین 2 گھنٹہ، قبل الظہر ظہر سے پہلے، نقیلو ہم قیلولہ کرتے ہیں، ہم ظہر سے پہلے 2 گھنٹہ قیلولہ کرتے ہیں. ما عملکم بعد العصر، تم عصر کے بعد کیا کرتے ہو؟ تم عصر کے بعد کیا کرتے ہو؟ بعد العصر لنا وقت الفسحة فأكثرنا يغتنم هذا الوقت ويتجول في الناس ويدعوهم إلى الله والآخرون يستعملونه لقضاء حوائجهم. اتنا اچھا جملہ ہے یہ. بعد العصر لنا وقت الفسحة فأكثرنا يغتنم هذا الوقت ويتجول في الناس ويدعوهم إلى الله تعالى والآخرون يستعملونه لقضاء حوائجهم. انتہائی شاندار جملہ ہے. عصر کے بعد ہمارا فرصت کا وقت ہوتا ہے. بعد العصر لنا، عصر کے بعد ہمارا وقت الفسحة، فرصت کا وقت ہوتا ہے. فأکثرنا، کچھ تو اس وقت سے فائدہ اٹھا کر، فأکثرنا یغتنم هذا الوقت، کچھ ان میں سے اس وقت کو فائدہ اٹھا کر کیا کرتے ہیں؟ لوگوں میں گشت کرتے ہیں. وَيَتَجَوَّلُ فِي النَّاسِ، اور لوگوں میں کیا کرتے ہیں؟ گشت کرتے ہیں. فَأَكْثَرُنَا، ہم میں سے اکثر لوگ، يَغْتَنِمُ هَذَا الْوَقْتَ، لفظی ترجمہ میں کر رہا ہوں. فَأَكْثَرُنَا يَغْتَنِمُ هَذَا الْوَقْتَ، ہم میں سے اکثر لوگ اس وقت کا فائدہ اٹھاتے ہیں. وَيَتَجَوَّلُ فِي النَّاسِ، اور لوگوں میں گشت کرتے ہیں. وَيَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، اور لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں. والآخرون یستعملونه لقضاء حوائجهم، جبکہ کچھ اس وقت کو اپنی ضروریات پوری کرنے میں گزارتے ہیں. والآخرون، بلکہ دوسرے لوگ، یستعملونه اپنے اوقات کو استعمال کرتے ہیں. لقضاء حوائجهم، اپنی ضروریات کو پوری کرنے میں. اس کا محاوری ترجمہ ہے، آپ دیکھ لیجئے. عصر کے بعد ہمارا فرصت کا وقت ہوتا ہے، کچھ تو اس وقت سے فائدہ اٹھا کر لوگوں میں گشت کرتے ہیں اور اللہ کی طرف بلاتے ہیں، جبکہ کچھ اس وقت کو اپنی ضروریات پوری کرنے میں گزارتے ہیں. انتہائی شاندار جملہ ہے. بعد العصر لنا وقت الفسحة فأكثرنا يغتنم هذا الوقت ويتجول في الناس ويدعوهم إلى الله تعالى والآخرون يستعملونه لقضاء حوائجهم. متى تطالعون الدروس القادمة، تم آئندہ اسباق کا مطالعہ کب کرتے ہو؟ تم آئندہ اسباق کا مطالعہ کب کرتے ہو؟ نطالعها بعد المغرب ثم نتعشى قبل العشاء بقلیل. نطالعنا، ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں، بعد المغرب، مغرب کے بعد، ثم نتغشى، پھر ہم عشاء سے پہلے، پھر ہم کھانا کھا لیتے ہیں عشاء سے پہلے، بقلیل، تھوڑی دیر پہلے. ہم ان کا مطالعہ مغرب کے بعد کرتے ہیں. نطالعنا بعد المغرب، ہم آئندہ سبق کا مغرب کے بعد مطالعہ کرتے ہیں، پھر ہم عشاء سے تھوڑی دیر پہلے رات کا کھانا کھا لیتے ہیں. العشاء قبل العشاء بقلیل، ہم ان کا مطالعہ مغرب کے بعد کرتے ہیں، پھر ہم عشاء سے تھوڑی دیر پہلے رات کا کھانا کھا لیتے ہیں. بہت ہی اہم سبق ہے.
اگر یہ سب اسباق ذہن نشیں ہو جائیں تو عربی بولنے میں انتہائی آسانی ہوگی۔ کوئی حج کرنے کے لیے گیا ہو یا عمرہ کرنے کے لیے گیا ہو یا باہر کی جماعت آئی ہو، اس سے بات کرنا ہو آمنے سامنے، تو بہت فائدہ اس کا ہوگا۔ الحمدللہ ہم نے اس کا اچھا فائدہ اٹھایا پڑھنے کے زمانے میں۔